ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہمزہ، پہلی آیت میں ہی لفظ ہمزہ آیا ہے جس سے اس پوری سورت کا نام ہمزہ رکھا گیا ہے. انسان جب دنیا میں وقت گزارتا ہے تو انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف صلاحیت رکھی ہیں، مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف چیزوں کی ہوس آپ کہہ لیں وہ رکھی ہے. بندے کے دل میں ہوس پیدا ہوتی ہے، وہ سوچ رکھی ہے. اس ہوس کی وجہ سے انسان بعض اوقات کچھ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہی بندے کی آزمائش ہے. دنیا کو جو دارالامتحان کہا گیا اسی لیے ہے کہ بندے کے دل میں خواہشات ہیں، خواہشات پر عمل کرنے کے مواقع بھی ہیں، لیکن پھر اگر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر انسان کا مقام بھی بلند ہوتا ہے. انہی میں سے ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی برائیوں میں سے دو بڑی ہی بدترین چیزیں ہیں. ایک تو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، جس کو عام طور پر غیبت کہتے ہیں. اسی طرح ایک ہے دوسرے کے منہ پر، یعنی اس کے سامنے اس کے عیب بیان کرنا، جس کو عام طور پر تانا دینا کہتے ہیں. تانا دینا. نبی اکرم یہ جو کہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں دونوں طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ تو وہ تھے جو مخالفت کرتے تھے کسی وجہ سے، یا بات واضح نہیں ہو سکی، ناواقفیت کی وجہ سے، لیکن اخلاقی طور پر برے نہیں تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت زبان نہیں بولتے تھے. کچھ لوگ انتہائی بدبخت تھے، اللہ معاف فرمائے، جن میں ابو جہل سب سے زیادہ بدترین، اخنس بن شریق کا نام بھی آتا ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، اور مختلف نام ہے کئی. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تانے دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ آپ یتیم ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ غریب ہیں، اور اللہ آپ کو ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کے لیے. الٹی سیدھی بات. پیٹھ پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے، فلاں ہے، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اگرچہ یہاں مخاطب بعضوں نے کہا انہی کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں عمومی طور پہ حکم ہے. کوئی بھی شخص فی زمانہ بھی اگر کسی کے بارے میں اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے یا منہ کے اوپر تانا دیتا ہے، اور یاد رکھیں یہ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سوچ ہے. بعض اوقات نوجوان یہ کہتے ہیں، میں نے بھی ایک دفعہ کلاس میں شاید ایک دفعہ بات ہوئی تو کچھ نوجوانوں نے یہی بات کہی. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرو، بہت بری بات ہے، غیبت ہے، غیبت کا بڑا سخت، اور حدیث میں تو الغیبت اشد من الزنا کہا گیا. زنا حرام کاری سے زیادہ بدترین چیز ہے. اس کی وجہ بعض محدثین نے لکھی ہے، چونکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، یہ حرام کاری ایک ایسی برا فعل ہے جس کو مسلمان کیا ہر طبقے میں جس کے اندر تھوڑی سی اللہ نے شرم و حیا دی ہے، شرافت دی ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے اس کی برائی، نفرت اس شخص سے اس کے دل میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. لیکن غیبت کو کوئی برائی ہم سمجھتے ہی نہیں. جب برائی نہیں سمجھتے تو اس سے توبہ بھی نہیں کرتا انسان. الغیبت اشد من الزنا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ نوجوانوں کے سامنے جب میں نے بھی بات کی
کہ جی پیٹھ پیچھے برائی نہ کہا کرو، تو ایک بات سننے کو ملتی ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ سر میں کوئی سے ڈرتا تھوڑی، آپ کہہ رہے ہیں پیٹھ پیچھے نا اس کو میرے سامنے لے، میں کوئی ڈرتا ہوں؟ میں اس کو سامنے بھی کہہ سکتا، یعنی فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں ہمزہ تو ہوں، لمزہ بھی ہوں۔ یہاں دونوں الفاظ ہیں، اسی لیے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، سامنے منہ پر تانا دینا، دونوں کے لیے ویلن ہلاکت ہے۔ اور ویلن کچھ بعض روایت کے مطابق ویلن جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، یعنی جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کا نام ویلن ہے، یعنی جہنم کے اس طبقے میں ہوں گے لکلی، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ اور لمزہ، ہمز اور لمز یہ دونوں لفظ ہیں۔ اس کے معنی اکثر حضرات نے تو ایک ہی بیان کیے ہیں کہ برائی، عیب بیان کرنا، عیب جوئی کرنا۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ ہے، سورہ حجرات میں بھی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا، وَلَا تَلْمِزُوا، وہ لفظ اسی سے ہے کہ ایک دوسرے پر عیب جوئی نہ کیا کرو۔ اسی طرح ہمز مشاء بنمیم، وہ حمز وہی یہی ہے، سورہ آپ نے پیچھے سنا ہے غالباً سورہ قلم کے اندر، یہ کسی صورت کے اندر لفظ آئے۔ تو یہ بعض تو کہتے ہیں ہمزہ اور لمزہ ایک ہی مفہوم ہے کہ تانا دینا۔ کچھ مفسرین نے سمجھانے کی فرق یہ لکھا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں کسی شخص کے منہ کے اوپر تانا دینا، بعض کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، سامنے کہنا۔ کچھ مفسرین نے فرق یہ لکھا ہے کہ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا، اور لمزہ کا معنی ہے زبان سے نہیں، اشاروں سے، اشاروں کے کنایوں سے، بعض اوقات آنکھوں سے اشارے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، پیچھے ہی آپ ساری صورتیں اب تو پیچھے گزر چکی کہ جب وہ گزرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، کسی کو طنز کرنا اشاروں سے، ہاتھ کے اشارے سے۔ اور ایک حدیث کا واقعہ ہے، اگرچہ نعوذ باللہ اس میں یہ مفہوم نہیں تھا، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ طویل قد تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سودا کا قد سب سے بلند تھا ازواج مطہرات میں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قد یعنی اوروں کی نسبت ازواج مطہرات میں ذرا کم تھا۔ تو ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کوئی پیغام لے کر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے کہا اچھا وہ صفیہ اس کا پیغام ہے جو چھوٹی سی ہیں، کوئی اشارہ کیا اس طرح کا۔ ظاہری بات ہے کوئی نعوذ باللہ دل میں حقارت نہیں تھی، جیسے محاورے میں بولتے ہیں شناخت کے لیے، وہ صفیہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ اس بات سے احتیاط کرو، اس لیے کہ اگر عیب جوئی کی نیت سے یہ بات کی جائے، اگرچہ آپ کی نیت تو نہیں تھی، عیب جوئی کی نیت سے بات کی جائے تو یہ اتنی بدترین یہ اشارہ یا جملہ ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی یعنی برائی کی وجہ سے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے سمندر میں۔ تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ ہمزہ زبان سے برائی بیان کرنا، لمزہ اشاروں کنایوں سے، ہاتھ سے، کسی بھی ذریعے سے برائی بیان کرنا، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے دوسری صفت کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، اگر اس کو سامنے رکھیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکے میں کفار کے اندر ویسے تو مالدار اور بھی تھے، حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں، اور بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے ہی میں تھے، یہیں سے ہجرت کر کے گئے، لیکن کفار میں سب سے زیادہ مالدار شمار ہوتا تھا ولید بن مغیرہ۔ اور پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے، حضرت خالد بن ولید کے والد، خالد بن ولید سیف اللہ، ان کے والد ولید بن مغیرہ سب سے مالدار آدمی تھا، 12-13 بیٹے تھے، مالدار بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی دیا کرتا تھا۔ تو وہ ہے ہلاکت ہے منہ پر تانا دینے والے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے کے لیے۔ کون؟ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے، وعددا، اور ہر وقت اس کو گنتا رہتا ہے، بس شمار میں لگا ہوا، اتنا ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا کم، اسی فکر میں لگا رہتا ہے، ادھیڑ بن میں صبح و شام اس کی فکر ہی یہی ہے۔ اور دوسری سوچ کیا ہے؟ وہ گمان یہ رکھتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، شاید یہ مال جو ہے نا ہمیشہ رہے گا، اس کو ہمیشہ رکھے گا،
پیچھے 1-2 دن پہلے بھی یہی بات آئی تھی، وہاں بھی میں نے بات عرض کی تھی، مال جمع کرنے کی مذمت نہیں ہے، مال رکھنے کی بھی مذمت نہیں ہے۔ مال جمع کرنے کے بعد ہر وقت اسی سوچ میں رہنا، گنتے رہنا، بس صبح و شام مال کی فکر کرنا، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دینا، مال پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد ہوا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، غرباء کے حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا۔ اور دوسری صورت میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دوسری صفت، گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کام آئے گا میرے، یہ مال مجھے ہر چیز سے بچا دے گا۔ یہ اگر سوچ کسی کے اندر مال کی محبت میں ہے، وہ انتہائی ہلاکت والا آدمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو سمجھتا ہے نا کہ مال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس کے کام آئے گا، ہرگز ایسا نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ ضرور اس کو داخل کیا جائے گا، کس میں؟ حطمہ میں۔ حطمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بالکل چورا چورا کر دینا، ایسی چیز جو انسان کو، یا کسی بھی چیز کو جو ڈالی جائے پیس کے بالکل اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اور قرآن نے تو آگے خود وضاحت کی ہے، وہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ آپ کو کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے؟ آگے جو الفاظ ہے نا، میرے خیال میں اللہ معاف فرمائے، اس سے زیادہ سنگین جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو ہر چیز ہی اللہ خالق ہے، لیکن جس کی نسبت خاص طور پر ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ حطمہ، کیا اس کی پھر کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہے؟ ایک کچھ مزید اس کا ذکر ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ بھڑکائی ہوئی آگ جو جھانکے گی یا پہنچ جائے گی، دونوں مفہوم ہیں، علی الافئدہ، دلوں پر۔ اور یہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ آگ، اللہ بچائے، اگر کسی کو لگ جائے خدا نخواستہ یا کسی بھی چیز کو، تو وہ جسم کے بعد، کھال سے جلنے کے بعد دل تک پہنچتی ہے، دنیاوی آگ بھی پہنچتی ہے۔ لیکن اس کو جو خاص کہا گیا ہے کہ وہ پہنچتی ہے یا وہ جھانک لے گی دل کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یا جاندان کے اندر خدا نخواستہ، اللہ بچائے، اگر آگ لگ جائے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جاندار مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہتا۔ دل تک پہنچنے کی نوبت بعد میں آتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ ایسی سخت ہوگی کہ علی الافئدہ، دلوں تک کو جلا کے رکھ دے گی، اور وہ بندہ مرے گا نہیں، موت تو وہاں ہے ہی نہیں جہنم کے اندر۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے نا کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی جگہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ جو اللہ نے اوپر انسان کے پورے جسم پہ ایک پردہ ڈالا ہوا ہے کھال کا، اس کھال کو تکلیف ہوتی ہے۔ انجیکشن جب لگتا ہے، ہر ایک نے مشاہدہ کیا ہوا، انجیکشن جب وہ سوئی کھال میں لگتی ہے نا، وہ پین ہے۔ جب وہ گوشت کے اندر چلی جاتی ہے سوئی، وہ کھال والی پین ہی ہے، اندر جانے کی موومنٹ کی پین نہیں ہے۔ تو یہ کھال کے اوپر خدا نخواستہ اگر کوئی چوٹ لگ جائے کھال کے اوپر، اللہ بچائے، تو وہ بڑی سخت تکلیف ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم، جب وہ جہنم میں جانے کی وجہ سے ان کی کھال جل جائے گی نا، تو یہ نہیں کہ کھال جلنے کے بعد جان چھٹ گئی، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کی جگہ دوسری کھال لے آئیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو یہاں وہ دل تک پہنچ جائے گی، وہ حطمہ، اور موت نہیں ہے۔ دل تک پہنچنے کے بعد جب دل پر کیفیت ہوگی تو اللہ بچائے کیا۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ ویل، ہلاکت ہے، جو تانا دینے والا ہے، عیب جوئی کرنے والا ہے، اور مال سے انتہا درجے کی محبت کرنے والا ہے، حلال و حرام کو چھوڑے بیٹھتا ہے، ہر وقت بس مال کی سوچ ہے اور سمجھتا ہے مال مجھے ہر چیز سے بچا لے گا۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کے لیے یہ بدترین آگ ہے۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی ہر طرف سے آگ میں یہ بند ہو جائیں گے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ کچھ مفسرین نے تو لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ بڑے بڑے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ اور کچھ نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ آگ کے شعلے لپٹیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں،
ان لمبے ستونوں کے اندر ان کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ وہ آگ نار اللہ الموقدہ، جو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف مال کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے، مال جمع کرنے کے بعد ہر وقت اسی کی فکر میں رہنا اور اسی کی سوچ رکھنا۔ ایک واقعہ میں نے ایک جگہ سنا ہے کسی بزرگوں سے، میری نظر سے بھی اس کا حوالہ نہیں ہے، واللہ عالم صحیح ہے، میں اسی لیے ان بزرگ کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے جن سے سنا ہے وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، لیکن چونکہ کسی حدیث کی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا تو میں ان کا حوالہ نہیں دے رہا، واللہ عالم صحیح ہے یا کوئی اور ہوں گے۔ یعنی مال کی محبت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے مدینے میں یا کسی علاقے میں جہاں کا بھی ذکر ہے، کسی شخص کو شہد کی ضرورت ہوئی، شاید میں نے پہلے سنا، شہد کی ضرورت، اسے کہا جی شہد چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ جی باہر سے قافلہ آنے والا ہے، خالص شہد اس میں ہوگا، وہ تم لے لو۔ بیماری تھی یا جو بھی ضرورت تھی شہد، خیر وہ اس نے سوچا یہاں آبادی میں قافلہ آ جائے گا تو شہد مہنگا ملے گا، میں آبادی سے باہر جا کے باہر ہی ان سے بات چیت کر کے تھوڑا سا شہد جتنی ضرورت کے لے لوں۔ وہ باہر چلا گیا، قافلہ اگلے دن پہنچ گیا، پڑاؤ ڈالا، یہ فٹافٹ آگے کہ جی مجھے شہد چاہیے، شہد خالص شہد ضروری، مجھے شہد کی مقدار چاہیے خاص۔ انہوں نے کہا جی فلان صاحب اس قافلے کے مالک ہیں، ان کے پاس چلیے۔ اور وہاں گیا، کہنے لگے جی میں بڑا ضرورت مند ہوں، شہد چاہیے اور پیسے بھی اتنے شہد ادا نہیں کر سکتا، آپ شہد دیں۔ انہوں نے کہا ضرورت مند ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ کہنے لگے بھائی وہ چونکہ وہ قافلے کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جس کے پاس شہد کا وہ اونٹ ہے جس پہ شہد کے 2 مٹکے رکھے ہوئے ہیں اس کو بلاؤ۔ خیر وہ اونٹ والا اونٹ لیا، انہوں نے کہا جی شہد ہے نا اس میں؟ انہوں نے کہا۔ کہنے لگے 1 مٹکا اس کو دے دو، پورا مٹکا۔ اب وہ حیران، کہنے لگا جناب میں ادا نہیں کرتا، میں نے، کہنے لگے میں نے پیسے مانگے، تجھے ضرورت ہے نا، ضرورت مند ہے دے دے۔ اب وہ بڑا حیران، کہنے لگا سبحان اللہ۔ اب پورا 1 مٹکا ایک طرف سے اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اب آپ سمجھتے ہی ہیں، اب جب مٹکا اس کو دے دیا، اونٹ کھڑا ہونے لگا، ان بیلنس، وہ تو دونوں طرف وزن کر کے مٹکا رکھا تھا، ایک ادھر ایک ادھر، اب ان بیلنس ہو گیا، وہ اس پہ آتا ہی نہیں پورا۔ اب وہ جو اونٹ چلانے والا تھا اس نے کہا ان صاحب سے، کہنے لگے جناب اب اونٹ کیسے چلاؤں، یا تو کوئی خالی برتن ہو شہد کو آدھا آدھا کر کے دونوں طرف کروں۔ کہنے لگے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اونٹ نہیں چل سکتا، ان بیلنس ہو رہا ہے۔ کہنے ان بیلنس ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا دوسرا مٹکا بھی دے دو، دوسرا بھی دے دو۔ کہنے لگے اب تو نہیں ہے ان بیلنس، بیلنس پورا ہو گیا؟ کہنے لگے بیلنس پورا ہو گیا وہ۔ اچھا اب جب اونٹ اٹھایا اس نے، اب یہ بندہ سوچے کہ جی میں اتنے بڑے بڑے مٹکے لے کے کیسے جاؤں گا؟ اس نے ہمت کر کے بات کر دی، کہنے لگے حضور یہ اتنے بڑے بڑے مٹکے مجھے دے تو دیے، لے کے کیسے جاؤں؟ کہنے لگے لے کے کیسے جاؤں؟ کہنے لگا اونٹ بھی اس کو دے دو، اونٹ بھی دے دو۔ تو میں نے جہاں واقع سنا ہے واللہ عالم، اس میں ہی میں نے یہ سنا کہ یہ جو اس قافلے کے مالک تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، یہ ان کا قافلہ تھا۔ تو میں عرض کروں جب مال دیتا ہے نا اللہ، یہ مال پھر دل بھی اس سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ مال دیے کوئی ضرورت مند ہے دے تو حضرت عثمان غنی، یہ تو خیر چلے واقعہ صحیح ہے نہیں، جو صحیح حدیث میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ابوبکر صدیق سارا گھر کا سامان لے آئے، تو وہ مال و دولت کی وہ اگر چیز ہے وہ مذموم نہیں ہے۔ مذمت اس بات کی ہے کہ مال و دولت جمع کرتا ہے، ہر وقت گنتا رہتا ہے، حقداروں کو حق نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانا دینے والا ہے یا پیٹھ پیچھے برائی عیب بیان کرنے والا ہے۔ الذی، وہ شخص، جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اسی کو گنتا رہتا ہے، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے۔ یحسب، گمان یہ کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ بے شک اس کا مال جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا، مال ہمیشہ رہے گا، یا وہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ ہر چیز کو بچائے گا۔ وہ حدیث کا مفہوم سنے نا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک اس کا مال و دولت جائیداد، ایک اس کے اہل و عیال، اور ایک اس کے اعمال۔ ایک چیز تو گھر میں ہی رہ جاتی ہے، مال و دولت قبرستان نہیں جاتا،
دفنانے کے لیے جائیداد نہیں جاتی، ایک چیز گھر میں ہی رہ جاتی ہے، دو چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اعمال بھی اور اہل و عیال بھی۔ لیکن جب قبر میں رکھتے ہیں پھر صرف ایک ہی چیز ساتھ رہتی ہے، اس کے اعمال اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں تھوڑی ذرا آنکھ بند ہوئی ختم، تو وہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ لیمبذن فی الحطمہ، ضرور وہ داخل کیا جائے گا حطمہ میں، یعنی چورا چورا کر دینے والی چیز میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان پر یہ آگ بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ان سب کے لیے شروع میں لفظ کیا ہے؟ ویل، لفظی معنی ہلاکت، اور ایک معنی جہنم کے طبقے کا بھی نام ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ مال کی محبت سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا کی محبت سے محفوظ فرما، نفسانی خواہشات کی محبت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین اتباع نصیب فرما، ہر عمل میں خلوص عطا فرما، نام و نمود ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔